جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے چکن بریانی، مٹن بریانی۔ دعویٰ یا دعوت کا مطلب چکن بریانی یا مٹن بریانی نہیں، دعوت کا مطلب ہے این انویٹیشن، کسی کو بلانا۔ اور انویٹیشن صرف ایک آؤٹ سائڈر، ایک باہر کے انسان کو دی جا سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ اور جب ہم مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے اصلاح، ٹو ریپیئر، ٹو امپروو۔ حالانکہ دونوں لفظ انٹرچینج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ غیر مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام کے قریب لے کے آتے ہیں، صحیح عربی لفظ ہے دعویٰ۔ اور جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ دعویٰ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور دعویٰ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کچھ لیس افیکٹو ہے اور کچھ اور افیکٹو ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کی دعوت غیر مسلم کو دینے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں 1000 اچھائیاں پیش کرتے ہیں۔ مان لو اگر وہ غیر مسلم جو آپ فرماتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ قبول کرتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ رہے گا تم مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، تم نے اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، تم وہ مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں، تم وہ مسلمان ہیں جو خواتین کو پردے کے اندر رکھ کے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ چند شبہ اس غیر مسلم کے ذہن میں اسلام کے اچھائیاں کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی کوئی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے، آپ کو کیا چیز اسلام میں پسند نہیں ہے، اور میں اس کو کمفرٹیبل کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی چاہے اسلام کے خلاف کہہ سکتے ہیں، آپ کو جو لگتا ہے اسلام میں غلط ہے آپ دل کھول کے مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اور جب میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ جو بھی چاہے اسلام کے بارے میں غلط جو سمجھتا ہے وہ کھل کے کہہ سکتا ہے، تو غیر مسلمان 3 یا 4 سوال کرتے ہیں یا 3 یا 4 چیز اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ 3 یا 4 چیز اکثر جو اسلام کے 20 سب سے کامن، سب سے عام سوالات اسلام کے خلاف جو ہے وہ ان 20 سوالات میں سے ہی ہے۔ اکثر اگر کوئی مسلم 3 یا 4 سوال کریں گا اسلام کے بارے میں، اکثر وہ 3 یا 4 سوالات جو اسلام کے 20 سب سے زیادہ کامن مسکنسیپشن، 20 سب سے زیادہ غلط فہمیاں، ان میں سے ہی آئی ہیں اکثر۔ اور جب آپ ان سوالات کا جواب دیں گے تو اس غیر مسلمان کا ذہن اور کھلا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک فلسفی ہے، جب کپ فل ہے اور آپ اس میں پانی ڈالیں گے، یا گلاس فل ہے اس میں پانی ڈالیں گے،
تو وہ پانی اوور فلو ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پانی کو پھینکو، کپ کو ایمٹی کرو، گلاس کو خالی کرو. اس کے بعد جب پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اس گلاس میں رہے گا. تو سب سے پہلی بات آپ غیر مسلمانوں کی غلط فہمی کو دور کرو. اس کے بعد 1000 کے بدلے 100 یا 50 بھی اچھا یہاں پیش کریں گے اسلام کے بارے میں. وہ غیر مسلمان اس کو کھلے ذہن سے سنیں گا اور ہائی چانسز ہے کیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل پہ ہو، انٹرنیشنل ریڈیو اسٹیشن پہ ہو، انٹرنیشنل میگزین پہ ہو یا انٹرنیشنل نیوز پیپر پہ، ہم دیکھتے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا. اسلام کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا ہے. آج کی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کیا یہ غلط فہمیاں کو دور کرے. اور جس طریقے سے یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ 20 سوالات بدلتے رہتے ہیں. جو یہ 20 کامن مسکنسیپشن، یہ 20 غلط فہمیاں جو 20 سال پہلے تھے، آج ڈیفرنٹ ہے. 20 سال بعد شاید چینج ہوں گے. تو جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ سوالات، یہ شبہات غیر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. بیس سال پہلے، 25 سال پہلے نمبر 1 غلط فہمی تھی اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے. نمبر 1 تھا، ٹاپ آف دا چارٹس. لیکن 9/11 کے بعد جب ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا نیو یارک میں، اس کے بعد ٹاپ آف دا چارٹ چینج ہو گیا. ابھی نمبر 1 غلط فہمی ہے جہاد کے بارے میں. جہاد. نمبر 2، اسلام ایک دہشت گرد کا مذہب ہے. نمبر 3، مسلم فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے. نمبر 4، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. نمبر 5، اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے. چھٹا، اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تو اسلام میں خواتین کو ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. 7، اسلام خواتین کو حجاب میں رکھ کے ذلیل کیوں کرتا ہے. نمبر 8، اگر اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. نمبر 9، اگر اسلام سارے عالم کے لیے ہے تو غیر مسلم کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے. نمبر 10، اسلام میں گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے. نان ویج کیوں کھاتے ہیں جب آپ جانوروں کا قتل کیوں کرتے ہیں. اور اس طریقے سے 20 سوالات ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، میری تقریر ہے اور ان سارے سوالات کا جواب ہے. کتاب بھی موجود ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے. اور یہ تقریر
انگریزی اور اردو میں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی. اور جب بھی ایک مسلمان ایک غیر مسلمان کو اس کے شبہات کو دور کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے متعلق جواب دینا چاہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جواب 4 لیول کے ہونا چاہیے. جواب دینا آسان ہے، مطمئن جواب دینا مشکل ہے. تو آپ کا جواب مطمئن ہونا چاہیے. نمبر 1، آپ جب جواب دیتے ہیں اس کا حوالہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث سے. اسلام کی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. نمبر 2، کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان. جو آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، جو غیر مسلم پوچھ رہا ہے، اس کے کتاب، اس کی مذہبی کتاب، اگر وہ کرسچن ہے تو بائبل کوٹ کیجئے، اگر ہندو ہے تو وید کوٹ کیجئے، اپنشد کوٹ کیجئے. دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کی مذہبی کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کا ذکر کرو. اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان. نمبر 3، وہ آنسر سائنٹیفک ہونا چاہیے. اور نمبر 4، وہ جواب ریزن اور لاجک کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ جواب یہ چاروں طریقے سے دیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، مجھے چٹ آئی کہ مائک کلوز کرو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ مائکروفون کا ہینڈل کر رہا ہے اس کا والیوم انکریز کرو. مائک کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. آپ مجھے چٹھی بھیجیں، مائک کو کلوز کرو. یہ مائکروفون پہ بات کرنا، اس کے اندر میں ماہر ہوں. کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے منہ سے مجھے پتا ہے. تو میری التجا ہے کہ جو بھی آڈیو کے اوپر ہے، یہ میرے تقریر کے آخری حصے میں بات کروں گا. میں مائکروفون کتنا دور ہونا چاہیے، کب نزدیک آنا چاہیے. تو آپ اپنا پیشہ برابر سے کریے. جو بھی آڈیو پہ ہے اس کے گین کو انکریز کرو. گین مطلب والیوم کو. جزاک اللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب ماشاءاللہ زیادہ گین کر دیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب 4 کیٹیگری میں ہونا چاہیے. چاروں شعبے میں اس غیر مسلم کو مطمئن کرنا چاہیے. کیوں؟ پہلا ہے قرآن اور صحیح حدیث، اپنی شریعت. شاید وہ قرآن میں مانے نہ مانے، لیکن ہمارا جواب ہمیشہ جو اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن وہ غیر مسلم وہ قرآن میں نہیں مانتا ہے. تو جب میں جواب دیتا ہوں اس کی مذہبی کتابوں سے، چاہے بائبل ہو، چاہے وید ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے گیتا ہو، تو وہ اس کتاب میں یقین رکھتا ہے تو اسے ماننا لازم ہے. مجھے ماننا لازم نہیں، لیکن اس کو ماننا لازم ہے. تو میں اس کے کتاب کا حوالہ دے کے اس سے ثابت کروں گا جو اسلامک نقطہ نظریہ ہے. ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم مذہبی نہیں ہے، وہی کوئی مذہب میں مانتا ہی نہیں ہے، نام کا ہندو ہوئے گا، ہو سکتا ہے نام کا کرسچن ہے. لیکن جو مذہب میں نہیں مانتے وہ اکثر مانتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس میں. تو میرا تیسرا جواب ہوگا سائنٹیفک طریقے سے، اور چوتھا ہوگا ریزن اور لاجک کے ساتھ.
حکمت کے ساتھ. اگر یہ آپ جواب یا اسلام کے شبہات کا جواب یہ چاروں لیول کے دیں گے تو ہائی چانسز ہے، ہائی ممکنات ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کے جواب سے سہمت ہوگا. اور جب آپ یہ غلط فہمیاں دور کریں گے اسلام کے بارے میں، اس کے بعد آپ 20 25 15 اچھی بات کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ اسے قبول کرے گا. تو سب سے پہلے اسٹریٹجی دعویٰ کی ہے کہ آپ غلط فہمیاں دور کرو، اس کے دل کو صاف کرو، اس کے ذہن کو صاف کرو. ایک بار ذہن صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، تو وہ کھلے دماغ سے، کھلے ذہن سے آپ کی بات سنیں گا. اور آپ دنیا میں کدھر بھی جائیے، چاہے یو ایس اے جائیے، یو کے جائیے، کینیڈا جائیے، یورپ جائیے، انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، کدھر بھی جاؤ، یہ 20 شبہات کامن ہیں، سیم ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے 1 یا 2 شبہات ایڈیشنل ہوں گے. مثال کے طور پہ مغربی ممالک میں ربا، انٹرسٹ بہت عام ہے. تو وہ کہیں گے کہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام کیوں ہے؟ وہ ایڈیشنل کوشچن ہے. لیکن وہ 20 کامن کوشچن سیم رہیں گے، وہ 20 غلط فہمیاں سیم رہیں گے، 1 یا 2 ایڈیشنل سوالات ہوں گے. ہر مسلمان یہ 20 شبہات کے جواب چاروں لیول پہ یاد کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں، اور ریزن اور لاجک کی روشنی میں. انشاءاللہ وہ چاہے وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا پائے گا، لیکن اس کے دل میں جو نفرت ہے کم از کم وہ تو دور کرے گا. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ تو دور کرے گا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو غیر مسلمان کے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دعویٰ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ 20 سوالات کے جوابات آپ اگر میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے zakirnaik.com، آپ جوابات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ویڈیو کیسٹ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے. آپ خالی ٹائپ کیجئے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ذاکر نائک، آپ کو ویڈیو آ جائیں گی. مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ذاکر نائک، ویڈیو آ جائیں گی انگلش میں. اسی لیے میں سارے شبہات کا جواب نہیں دوں گا، اسے کم از کم 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ڈیٹیل میں کرنے کے. اسی لیے میں تقریر کرتا ہوں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تقریر ہے. پارٹ 1 تقریباً پہلے 12 سوالات کے جواب ہے، 12 شبہات کے جواب ہے، اور پارٹ 2 میں باقی 8 اور 2-3 ایکسٹرا کے جوابات ہیں. تو یہ تھی پہلی اسٹریٹجی کہ آپ غلط فہمیاں کو دور کرو، اور انشاءاللہ وہ غیر مسلمان کا ذہن صاف ہو جائے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور وہ اسلام کے پیغام کو کھلے ذہن سے، کھلے دل سے سنیں گا، اور ہائے ممکنات ہے کہ وہ اسلام کے اچھائیوں کو قبول کریں گے. نمبر 2، دوسری اہم اسٹریٹجی، یا میں کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے،
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ آیات شروع ہوتی ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، لیکن یہ آیت کوئی بھی غیر مسلم مذہب کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ جو آیت ہے خصوصاً اس کے پہلے کہا گیا کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، کہو یہود اور نصارہ سے، لیکن یہ آپ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے بدھ ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، آپ اس پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، سارے تالے کی چابی ہے، ایک چابی جو سارے تالوں کو کھولتی ہے، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ، اور آپس میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا باننا مسلمون، اور اگر وہ نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں۔ یہ آیت میرے نزدیک دعوتی میدان کی ماسٹر کی ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی۔ ہم جب غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اگر ہم غیر مسلم سے ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، میرا ایک سمپل فارمولا ہے، جب میں غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یا کوئی بھی انسان سے کہ کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے؟ تو مسلمان کہیں گے بے شک ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ عیسائی کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ بائبل خدا کی طرف سے ہے۔ وہ یہود کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ تلمود توراہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ہندو کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ وید اور اپنشد خدا کی طرف سے ہے۔ وہ پارسی کہیں گا ہم سمجھتے دھما پڑھ خدا کی طرف سے ہے۔ تو ہر مذہب کے ماننے والا، ہر انسان جو خدا میں مانتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے۔ تو میرا فارمولا ایک دم سمپل ہے، اس قرآن کی آیات کی بنیاد پہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ساری مذہبی کتاب میں یکساں ہے، کم از کم اس کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کریں۔ جس میں ڈفرینس ہے، جس میں اختلاف ہے، وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، پرسوں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم کم از کم اس بات کو مانیں
کہ جو ساری مذہبی کتاب ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، تلمود ہو، وید ہو، اپنشد ہو، جو ان ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، وہ بات پہ ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ساری مذہبی کتاب کا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت سی یکسانیت ہے. اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کیا ہوں، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر میں کیا. کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے، اسلام اور ہندوازم میں کئی یکسانیت ہے. اور جتنے بھی یکسانیت ہے بہت سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی یکسانیت اور سب سے اہم یکسانیت ہے اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. اور میں نے ایک تقریر کیا ہوں، میں تقریر کے اس تقریر کے شروعات کے پہلے بولنے بھول گیا کہ جیسے آپ جانتے ہیں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو ہائی ممکنات ہے کہ میں اس تقریر میں غلطیاں کروں گا، اور امید ہے کہ آپ میری اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. میری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو میں صرف انگریزی میں کرتا تھا تقریر، لیکن لوگ نے جب اصرار کیا تو میں اردو میں تقریر کرنا شروع کیا. میں جانتا ہوں بہت غلطیاں ہیں اور امید ہے کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب، اور میرا ایک فارمولا ہے مذہب کو سمجھنے کے لیے، آپ مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے. جو مذہبی جس مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. تو اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھیے، عیسائیت کو جاننے کے لیے کرسچن کو مت دیکھیے، ہندوازم کو جاننے کے لیے ہندو کو مت دیکھیے. ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب کے ماننے والے کو خود پتہ نہیں ان کا مذہبی کتاب کیا کہتی ہے، ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے. اسی لیے سب سے بہترین، سب سے اوتھینٹک، سب سے صحیح طریقہ مذہب کو جاننے کے لیے ہے اس مذہب کے سب سے اوتھینٹک کتابوں کی تحقیق کیجیے. تو اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھیے، قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجیے. کرسچینٹی کو جاننے کے لیے، عیسائیت کو جاننے کے لیے عیسائیوں کو مت دیکھیے، کرسچنز کو مت دیکھیے، بائبل کو پڑھیے، اس کی تحقیق کیجیے. ہندوازم کو جاننے کے لیے ہندو کو مت دیکھیے، وہ کیا عمل کر رہے مت دیکھیے. ہندو مذہبی کتاب وید اور اپنشد کا مطالعہ کیجیے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے تو آپ مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، وہ کیا کر رہے ہیں مت دیکھیے. آپ مذہبی کتابیں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں اس کی تحقیق کیجیے. تو اس موضوع پہ میں نے ایک تقریر کیا ہوں، خدا کا تصور مختلف مذاہب میں.
خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوں اسلام کے بارے میں، اسلام کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، عیسائیت کرسچینٹی کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، ہندوازم کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، جوڈائزم کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں، پارسیزم کا کیا تصور ہے، سکھزم کا کیا تصور ہے. یہ لیکچر ڈیٹیل میں دیا ہوں میں. اور جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ جو وحی نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور وہ وحی ریولیشن جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل وحی جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور آخری کتاب آخری وحی قرآن مجید جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم. تو اللہ نے ہر دور میں کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہے لیکن کئی کتابیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ کیونکہ یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئی وہ صرف ایک وقت کے لیے محدود تھی، وہ تا قیامت تک نہیں تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا، اور اس کے بعد کوئی اور وحی اور کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پہ لیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے قرآن مجید، جو اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں. جتنے کتابیں پہلے آئی، جتنے وحی پہلے نازل ہوئی، کیونکہ وہ ایک وقت کے لیے محدود تھی اور سارے انسانیت کے لیے نہیں تھی، اسی لیے آج یہ جتنے بھی دیگر مذہب کی کتابیں ہیں وہ 100% محفوظ نہیں ہیں. لیکن یہ کتابیں بدلنے کے باوجود، ان کتابوں میں ملاوٹ آنے کے باوجود، ان ساری کتابوں میں وحدانیت ہے. ان ساری کتابوں میں خدا کا ذکر ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے. تو یہ کتابیں بدل جانے کے باوجود الحمدللہ یہ اہم میسج جو ساری کتابوں میں تھا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اس کا کوئی امیج نہیں ہے، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، یہ محفوظ ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں شارٹ کے اندر مختصر سا تھوڑا سیمپل پیش کروں گا کہ کیا یکسانیت ہے. پورا جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے. خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے. میں اہم مذاہب کا ذکر کروں گا، اسلام اور یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم کا ذکر کروں گا شارٹ میں، مختصر.
ہم جب ہندوازم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اگر عام ہندو سے پوچھیں گے یہ سمجھنے کے پہلے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے، ہم عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے بھگوان میں مانتے ہیں، کون کہیں گا 3 بھگوان، کون کہیں گا 100، کون کہیں گا 1000، کون کہیں گا 33 کروڑ 33 کروڑ 330 ملین خدا میں مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید اور اپنشد کو پڑھ چکا ہے، تو وہ ہندو کہے گا کہ ہندوازم میں صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ جو عام ہندو ہے وہ مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم، سب کچھ خدا ہے، وہ پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، وہ پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، جانور خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے۔ تو ہندو، عام ہندو اور ہم مسلمان میں فرق ہے صرف کا۔ انگلش میں کہتا ہوں، ہندو کہتے ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with an apostrophe S۔ ہم مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ، ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with apostrophe S۔ سب کچھ خدا کا ہے۔ اور عام ہندو کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ تو عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، چاہے وہ پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے، سب کچھ خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، ایوری تھنگ از گاڈ، GOD with an apostrophe S۔ تو فرق ہندو اور مسلم میں ہے صرف کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو ہم مٹا دیں گے، اگر یہ اپوسٹرفی ایس کے فرق کو ہم مٹائیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ یہ فارمولا بہت آسان ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی ہندو جو ہندو مذہبی کتاب کو جانتا ہے، سب سے اونچی کتاب میں نے کہا ہے وید اور اپنشد، لکھا ہوا ہے چھندوگیہ اپنشد، چیپٹر نمبر 6، سیکشن نمبر 2، شلوک نمبر 1، ایکم ایودیتیم، خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6، شلوک نمبر 9، ناکسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس خدا کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی والدین نہیں۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4، شلوک نمبر 19، نہ تسیہ پتیما استی۔ پتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے، سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، جس کے معنی ہے فوٹوگراف، پینٹنگ، اسٹیچو، آئیڈل۔ نہ تسیہ پتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پیٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔
اور یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، نہ تصربت استی، اس خدا بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوتر سب سے اہم تو شلوک ہے وہ ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوازم میں ایک ہی خدا ہے اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، اور ہمیں صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور اب تفصیل میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میری تقریر سنیے. خدا کا تصور دیگر مذاہب میں یا اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت. ہم جب یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تلمود کو، تورات کو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، اس میں لکھا ہے کہ بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11، even I am Lord and beside me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. لکھا ہے کتاب آئزایا میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5، I am Lord and besides me there is no God. میں رب ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9، I am God and there is no one else. There is no God beside me. میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. اور صاف طور پر لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9، اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 2 سے 5، Thou shall have no other God besides me. Thou shall have no image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. لکھا ہوا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9، اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 2 سے 5، Thou shall have no other God besides me. میرے علاوہ آپ کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے. Thou shall not make any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath. آپ اس خدا کا کوئی عکس نہیں بنا سکتے، کوئی امیج نہیں بنا سکتے، کوئی مورتی نہیں بنا سکتے، کوئی فوٹوگراف نہیں بنا سکتے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آسمان میں یا زمین پہ یا زمین کے نیچے پانی میں. Thou shalt not make anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not serve them, nor worship them, for I, thy God, is a jealous God. آپ ان لوگ کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ میں خدا ہوں، میں جلن رکھنے والا خدا ہوں. I am a jealous God. تو جب ہم یہودی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں صاف لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی امیج نہیں، اور آپ کو خدا کا عکس بنانا حرام ہے.
ہم اب سمجھ لیں گے کہ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے. عیسائیت میں خدا کا تصور ذکر کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے، ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کو ماننے والوں کے لیے یہ فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے معجزہ کے ذریعے، جو کئی ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو صحت دی، اندھوں کو روشنی دی، جو لوگ کوڑ ہے کوڑ کی بیماری دور کی اللہ کی مدد سے. مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، یکساں ہے، لیکن ہم میں فرق ہے. سب سے اہم فرق یہ ہے کہ عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا چاہیے. اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظ میں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی مجھے بائبل سے یہ ثابت کر دے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں میرے باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ اسلام اور دیگر مذاہب تقابل ادیان کے اسٹوڈنٹ یا ماہر نہیں ہیں. کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں، یہ چیلنج میں لیتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے یہ ثابت کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظوں میں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ کہ میں خدا ہوں، یا یہ دکھا دے کہ میری عبادت کرو، میں ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کیوں اتنی ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے بائبل کا مطالعہ کر چکا ہوں. اور بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ کہ میں خدا ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو. لیکن جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف جان میں، گاسپل آف یوحنس چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی. میرے رب لفظ ہے والد
اس کا میننگ ہے رب. مائی فادر, میرے والد, میرے رب میرے سے زیادہ مہان ہے. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل. میرے والد, میرے رب سب سے زیادہ مہان ہے. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, I cast out devil with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں لوکاس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear, I judge, and my judgment is just. اور میرا فیصلہ حق کے اوپر ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میرے خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف اللہ کے خواہش کے مطابق چلتا ہوں. کوئی بھی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے خواہش کے مطابق سے چلتا ہوں, عربی میں اسے کہتے ہیں مسلم. تو بائبل میں بک آف گاسپل آف جان, گاسپل آف یوحناس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں, کیا عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ یہ مت سمجھو کہ جو پرانی جو کتاب ہے, جو پرانے کلام ہے, اس کو میں نشر کرنے کے آیا ہوں. میں آیا ہوں اس کے بارے میں کہنے کے لیے کہ وہ حق ہے. Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so will be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی کلام کے خلاف جائے گا جو پرانے کلام میں ہے, پرانی کتاب میں ہے, تو وہ سب سے نیچا کہلائیں گا. And whosoever shall keep them and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا وہ آخرت میں عظیم کہلائیں گا. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Unless, جب تک آپ کی اچھائیاں جو پہلے آئے یہود آئے ان سے زیادہ اچھا نہیں ہے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے کہ جو بھی کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بارے میں, اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے. آپ اگر ایک بھی چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی, جو اللہ کی بات کہی, اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, شما اسرائیل و ادنہین و ادنہیخت. او اسرائیل, آپ سمجھو کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کلام کیا ہے, انہوں نے وہی کہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیل و ادنہین و ادنہیخت.
Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. اے اسرائیلو سنو کہ ہمارا خدا، ہمارا ایشور ایک ہی خدا ہے. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، اور ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے پیغمبر ہے. اگر آپ کوئی مسلمان سے پوچھیں گے اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، تو سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے. سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن جو سورہ اخلاص ہے، ہم کہتے ہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، تلسمہ ہے، ٹچ سٹون مطلب آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے تو آپ ٹچ سٹون کو لیتے ہیں اور سونے کو اس کے ساتھ رگڑتے ہیں، یو رب اٹ وتھ اٹ، اور پھر سونے کا کلر دیکھتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے یا 22 کیرٹ سونا ہے یا 18 کیرٹ سونا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ سونا ہی نہیں ہے. یہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا تلسمہ ہے، خدا کو جاننے کا ٹچ سٹون ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک ہندو مجھ سے کہا سوال جواب کے ٹائم، ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے کہ بھگوان رجنیش، میں نے کہا کئی انسان، کئی شخص مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. اگر ہم بھگوان رجنیش کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ جانچیں گے، سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ ہم جانتے ہیں کئی انسان کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، خاص طور کے انڈیا میں جہاں سے میں آتا ہوں کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں. بھگوان رجنیش واحد نہیں ہے، لیکن بھگوان رجنیش کا بھکت نہیں ہے، وہ ایک ہے. اچھا دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی آٹو بایوگرافی سے کہ بھگوان رجنیش لکھتے ہیں اپنے آٹو بایوگرافی میں، کیا ان کو استما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو استما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. تیسرا ٹیسٹ لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے، والد اور والدہ تھی، وہ بھوپال میں پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہونے کے بعد ان کے والدین ان کے شاگرد بن جاتے. اور 1981 میں بھگوان رجنیش جاتے امریکہ USA، اور ایک شہر میں اوریگون، وہاں اپنا ایک سینٹر بناتے اور کہتے رجنیش پورم، اور ہزاروں لوگ کو بیوقوف بناتے. امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے.
भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे जेल में स्लो पॉइजनिंग दी, धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई जहर दे रहा है और खुदा को जहर का इफेक्ट हो रहा है। और 1985 में फिर से भगवान रजनीश, जब अमेरिकन गवर्नमेंट उसको निकाल देती है यूएसए से, वो आते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, और पूना के शहर में अपना सेंटर कायम करते हैं, ओशो कम्यून। और जब आप वहां जाएंगे, उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि की तख्ती पे, ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश न कभी पैदा हुए न कभी मरे, लेकिन वो इस धरती पे आए घूमने के लिए। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक के वो उस तख्ती पे लिखने भूल गए कि भगवान रजनीश को 22 मुमालिक का वीजा नहीं मिला। 22 मुमालिक, आप सोच सकते खुदा धरती पे आ रहे सैर करने के लिए, और खुदा को जरूरत है वीजा की। और आखिरी शर्त, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। इतना सख्त शर्त है कि अगर आप खुदा को किसी भी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी के चीज की बराबर कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। अगर इस कायनात में खुदा की कोई मिसाल पेश कर सके, इस कायनात में, इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर कोई कहेगा कि खुदा 1000 गुना ताकतवर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, आपने नाम सुना होगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान या कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। अगर कोई कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी इस दुनिया, इस कायनात में कोई भी चीज से कंपेयर कर सके, बराबरी कर सके, तो वो खुदा ही नहीं। चाहे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये 4 शराइत है सूरह इखलास में। अगर कोई भी इंसान जिस चीज की इबादत करता है, जिसको खुदा मानता है, वो अगर इस 4 शर्तों पे उतरता है सूरह इखलास के, हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है। तो ये सूरह इखलास खुदा को जांचने का तलिस्मा है, टचस्टोन है। तो जब मुताल्ला करते हैं, जो दूसरी स्ट्रैटेजी है दावा की, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने साबित कर दिया हूं तकरीबन आधे घंटे से कम में कि जब मुताल्ला करते हैं दिगर मज़ाहिब का, चाहे वो हिंदुइज्म की किताब हो, यहूदियत की किताब हो, ईसाईयत की किताब हो, हम ये साबित कर सकते हैं कि खुदा का तसव्वुर, जो अहम तसव्वुर है, ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं। तो हम सब लोग इस बात पे क्यों ना इत्तेफाक करें कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं,
اور اس طریقے سے کئی یکسانیت ہے. نمبر 2 اہم ہے، آخری پیغمبر اللہ کے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ میں نے تقریر کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں دیگر مذاہب کی کتابوں سے ثابت کیا ہوں، ہندوازم کی کتابوں سے، وید سے، اپنشد سے، پرانا سے، یہودی کتابوں سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، عیسائی کتاب سے، بائبل سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، پارسی کتابوں کے دھما پٹ سے، اوستا میں، بدھ کتابوں سے دھما پٹ، کہ آخری پیغمبر ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے، ایشور کے، بھگوان کے، خدا کے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، دیگر مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 2 اہم شرائط ہے منیمم کسی کو مسلمان بننے کے لیے، تو یہ مانے کہ خدا کے اللہ علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کئی یکسانیت ہے. اگر آپ میں تقریر سنیں گے، ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، عیسائیت اور اسلام میں یکسانیت، ان دونوں چیزیں کے علاوہ کئی یکسانیت ہے. یہ مذہب یہ بھی مانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ہندوازم مانتا ہے، عیسائیت مانتا ہے، اسلام میں لکھا ہے. یہ سارے مذاہب یہ بھی مانتے ہیں کہ خنزیر کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور کئی یکسانیت ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں نے صرف ایک کا ڈیمانسٹریشن دیا ہوں، اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو جو میں دوسری اسٹریٹجی بتا رہا تھا آپ کو دعوتی میدان کی، وہ ہے یکسانیت پہ ذکر کرو. جب یکسانیت پہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کم از کم یہ یکسانیت پہ تو عمل کریں. جب انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں اور سٹیج کے اوپر ایک مسلمان آئیں گا، ایک یہود آئیں گا، ایک عیسائی آئیں گا، ایک ہندو آئیں گا اور کہیں گا سارے مذہب ایک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. سارے مذہب ایک کہاں ہیں؟ اگر سارے مذہب ایک ہے تو میں کہوں گا وہ ہندو سے کیا تم مسلمان بن جائیں گے؟ میں مسلم سے کہوں گا کیا تم ہندو بن جائیں گے؟ میں ہندو سے کہوں گا کیا تم کرسچن بن جائیں گے؟ اور جواب نہیں ہے. اگر سارے مذہب ایک ہے تو مسلم کو ہندو بننے میں کیا کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، ہندو کو مسلم بننے میں کوئی گلا شکوہ. تو یہ کہنا انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کہ سارے مذہب ایک ہے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اللہ یہ کہتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یکسانیت پہ تو عمل کرے. جب ہم کہتے ہیں یکساں، اس کا مطلب نہیں کیا ہو بہو وہی ہے. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ میں آپ کو برابر سے پیش آنا چاہیے. یہ کہنا سارے مذہب ایک ہی بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرماتے قرآن مجید میں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین صحیح ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبر نے ایک ہی پیغام پہنچا ہے، اسلام کا، وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے.
تو انٹرفیتھ ڈائلاگ میں یہ اہم ہے کہ آپ کوئی شریعت کے اصول کو نہ توڑے. یہ دوسری اسٹریٹجی تھی. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یکسانیت نہیں مطلب کہ سب مذہب ایک ہے. یکسانیت مطلب جو یکساں اس کے اوپر عمل کرو، اور ساری مذہبی غیر مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. ان میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آخرت کا ذکر ہے، صلاح کا ذکر ہے، صلاح کا طریقہ یکسانیت ہے، اور کئی یکسانیت ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ مسلمان آپس کے جھگڑے مٹانے کے لیے بھی یہ آیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں کہ ہم مسلمان اکثر جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. حالانکہ دیکھے جائے تو یکسانیت زیادہ ہے. میرے حساب سے 90% ہے، 90% ہے، 95% ہے یکسانیت. اختلاف 2%، 5%، میکسیمم 10% سے زیادہ نہیں. تو جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو ساتھ میں رہو. اور یہ پیغام میں جب پاکستان میں آیا 3 ہفتوں سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ پاکستان عوام نے اسے قبول کرا. تھوڑے لوگ اختلاف ہے، وہ اختلاف تو رہیں گا ہی. تھوڑے لوگ میرے اس پیغام پہ اختلاف کیے، وہ اختلاف تو رہیں گا.